قرآن حکیم کی شان اعجاز بے پناہ و بے کرا ہے۔ قرآن مجید ایک ہی فقرے میں ظاہر سے باطن تک اور دنیا سے آخرت تک کے احکام بیان کر دیتا ہے۔ کلام کس کا ہے؟ کلام باری ہے، کلام رب ہے، کلام خالق کلام ہے۔ اور اس کے اندر یہ شان اعجاز ہے تو مگر اس شان اعجاز سے محظوظ کون ہو سکتا ہے؟ اگر کسی شخص میں زبان شناسی کا جوہر نہیں ہے، اگر کوئی شخص کلام موضوع اور کلام ناموضوع میں فرق نہیں کر سکتا، تو کیا وہ غالب کے کلام کی داد دے سکتا ہے؟ غالب ہوں، میر انیس علیہ الرحمہ ہوں، مرزادہ بیر ہوں، سید علی رضا، نسیم امروہوی، یہ جو شعراء اس وقت موجود ہیں کراچی میں، جو معتبر شعراء ہیں، ان کے کلام کی داد دے سکتا ہے وہ شخص جسے نہ زبان کا شعور ہو، نہ طبع موضوع رکھتا ہو؟ طبع موضوع کے معنی یہ ہیں کہ وہ صحیح وزن میں کلام کو پڑھ سکے اور کلام کو سن کے یہ فیصلہ کر سکے کہ کلام وزن میں ہے یا وزن میں نہیں۔ صحیح کلام اور اچھا کلام اور موضوع کلام اور اچھی شاعری اپنی زبان کی اردو، جب اردو زبان کی شاعری کی داد نہیں دے سکتا انسان اگر اس کے پاس زبان کا علم نہیں ہے، تو قرآن مجید کی کیا داد دے گا جس نے کبھی قرآن مجید کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں؟ واضح ہے نا یہ مثال؟ تو آپ حضرات یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی اردو زبان سیکھیں یا نہ سیکھیں، عربی زبان ضرور سیکھیں تاکہ اس کلام کو سمجھ سکیں جو اللہ نے آپ کی خاطر سے آپ کے لیے اتارا ہے۔ اس کا احساس ہے؟ کتنا احساس؟ انگریزی پڑھنے کی تو فکر بہت ہوتی ہے، عربی زبان پڑھنے کی اور سیکھنے کی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو عربی اور قرآن پڑھانے والے علماء ہیں اسی لحاظ سے ان کی قدردانی بھی نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ عاشق ہیں کس کے؟ محمد اور آل محمد کے، اور ان کی زبان سے آشنا نہیں ہے۔ گویا ہم میں سے ہر ایک کا حال یہ ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، ہمارے معشوق کی زبان تو ترکی ہے مگر مجھے ترکی زبان آتی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ واہ واہ اور سبحان اللہ کے بعد کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ میں نہایت دل سوزی کے ساتھ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آپ میں سے ہر ایک سے
عمر کی جس منزل میں بھی ہیں عربی زبان ضرور سیکھنے کی کوشش کریں، قربتاً الی اللہ، تاکہ اللہ خوش ہو، محمد اور آل محمد خوش ہوں، ان کی زیادہ سے زیادہ عنایتیں آپ کے شامل حال ہوں۔